ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، تم کو رضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور تمہیں بہت کچھ منہ مانگا دیا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک آدمی بڑا ظالم، بڑا ناشکرا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بندوں کے مقدمات سے فارغ ہو جائے گا تو ایک آدمی جو جنت اور دوزخ کے درمیان رہ جائے گا، وہ جنت میں سب دوزخیوں کے آخر میں داخل ہوگا۔ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا اور وہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میرا منہ دوزخ سے پھیر دے، کیونکہ مجھے اس کی بدبو نے مار دیا ہے اور اس کے شعلوں نے جھلسا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر تیرے ساتھ یہ احسان کر دیا جائے تو اس کے علاوہ کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ اگر تیرا منہ دوزخ سے پھیر کر جنت کی طرف کر دیا جائے تو اس کے علاوہ تو کچھ اور فرمائش نہیں کرے گا؟ بندہ عرض کرے گا، تیری عزت و جلالت کی قسم، مولا میں وعدہ کرتا ہوں اب کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس کا منہ دوزخ سے ہٹا دے گا، پھر جب وہ جنت کی طرف منہ کر لے گا اور جب جنت کی سرسبز و شادابی اور تازگی کو دیکھے گا تو عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، مجھے جنت کے دروازے سے قریب کر دے۔ پہلے وعدہ کیا تھا کہ مولا اگر دوزخ سے منہ پھیر کر جنت کی طرف کر دے گا تو میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا، لیکن جب اللہ نے اس کا منہ دوزخ سے پھیر کر جنت کی طرف کیا تو اب کہتا ہے کہ مالک و مولا، اب جو ہے مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، کیا تو نے اس کا وعدہ نہیں کیا تھا کہ جو کچھ تو مانگ چکا ہے اب اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا، میرے پروردگار، میں تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب ہونا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہو سکتا ہے کہ اگر تجھے یہ بھی مل جائے تو پھر کوئی سوال کرے گا۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، اس کے بعد اب میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے قریب کر دے گا۔ جب وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچ جائے گا اور جنت کی شگفتگی، تازگی اور لذت کو محسوس کرے گا تو وہ خاموش رہے گا۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ خاموش رہے گا اور وہ پھر کہے گا، یا ربی ادخلنی الجنہ، اے میرے پروردگار، مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ پہلے کہا، مولا مجھے دوزخ کی طرف میرے چہرے کو گھما کر جنت کی طرف کر دے، اور وعدہ کرتا ہے اب کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر سوال کرتا ہے، مولا مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے۔ پھر وعدہ کرتا ہے کہ مولا کچھ نہیں مانگوں گا، لیکن پھر رب سے کہتا ہے، یا ربی ادخلنی الجنہ، اے پروردگار، اب مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم،
افسوس تو کس قدر وعدہ کو توڑنے والا ہے۔ کیا تو نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ جو کچھ تجھے مل چکا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا اے میرے مالک، تو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محروم القسمت مجھے مت بنا۔ پس اللہ تعالیٰ اس کی سادگی پر مسکرائے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اس کو جنت میں جانے کی اجازت دے دے گا، اور فرمائے گا اب تو جتنا چاہے مانگ لے۔ وہ خواہش کرنے لگے گا یہاں تک کہ اس کی ساری خواہشیں ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے یہ بھی دیا جاتا ہے، تجھے وہ بھی دیا جاتا ہے، اور اس جیسا اور دیا جاتا ہے، بلکہ اس کا 10 گنا تجھے اور دیا جاتا ہے۔ اس نے جتنی خواہشیں کی ہوگی، اللہ رب العزت اس کا 10 گنا اسے اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر خصوصی کرم ہے کہ بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کا بدلہ صرف ایک برائی لکھا جاتا ہے، لیکن اگر بندہ کوئی ایک نیکی کرے تو نیکی کا بدلہ 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو قرآن میں فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ فرماتا ہے جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں، اور جو برائی لائے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اس کے برابر، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ ایک حدیث پاک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی برے کام کا ارادہ کرے تو اس کی برائی نہ لکھو۔ جب کسی گناہ کا ارادہ کرے بندہ تو اس کے بعد اس کی جو ہے برائی نہ لکھو، اس کا گناہ نہ لکھو جب تک کہ اسے کر نہ لے، اور جب اسے کر لے تو اس کی برائی کے برابر ہی لکھو۔ یعنی جب کوئی ایک گناہ کر لے تو ایک ہی گناہ اس کا لکھا جائے، اس سے زیادہ نہ لکھا جائے۔ اور اگر میری وجہ سے برائی کو ترک کر دے، اللہ کے خوف سے گناہ کو ترک کر دے، گناہ کو چھوڑ دے، جو اس نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا ہے اس سے پلٹ جائے، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کتنا کریم ہے کہ اگر بندہ جو ہے گناہ کرنے کے ارادے کو ترک کرتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھتا ہے۔ اور جب وہ نیکی کرنے کا ارادہ کرے، حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ جب بندہ نیکی کرنے کا ارادہ کرے اور ابھی اس نے نیکی نہ بھی کی ہو تب بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو۔ بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہ لکھا جائے، لیکن جب بندہ نیکی کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر وہ اسے کر لے، اے میرے فرشتوں، جب بندہ اس نیکی کو کر لے تو اس کے لیے 10 گناہ سے 700 گناہ تک لکھو۔ بندہ گناہ کرے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے، لیکن جب بندہ ایک نیکی کر لے تو اللہ رب العزت اس کے ثواب میں جو ہے 10 سے 700 گناہ تک نیکیاں لکھوا دیتا ہے۔ لیے بوجھ اپنی گناہوں کا میں تیری پناہ میں آیا ہوں، لیے بوجھ اپنی گناہوں کا میں تیری پناہ میں آیا ہوں۔ تیری رحمتوں کا سوال ہے، تیری بخششوں کا سوال ہے، تیری رحمتوں کا سوال ہے، تیری بخششوں کا سوال ہے۔